ناظرین، ایران میں غدر مچانے کے لیے، بغاوت کے لیے نہ صرف ٹرمپ کی ایک اور کوشش، بڑی کوشش ناکام ہوئی ہے، بلکہ ایک ہاتھ بھی ہو گیا ہے۔ وہ ہاتھ کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے کوئی پتہ نہیں ہزاروں، شاید لاکھوں گنیں تقسیم کی، گنز۔ اب وہ کوئی لے اڑا ہے، وہ کہاں گئی ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ پوری دنیا کے صحافی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کو گنز ملی ہیں، رابطے کر رہے ہیں، کوئی مان نہیں رہا۔ یہ ہوا کیا ہے، اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو دیکھیے، ٹرمپ جس پلاننگ کے ساتھ آیا تھا، اور یہ پلاننگ کس نے دی تھی، آج بلومبرگ نے ایک سٹوری کی ہے۔ بلومبرگ کے ایک بڑے سیزنڈ ولیم ڈال ریمپل، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 29 دسمبر کی بات ہے، جب نیتن یاہو امریکہ میں ٹرمپ کے پاس پہنچا، اور اس نے سب سے پہلے تو اس کی ایگو مساجنگ کی، یعنی اس کی انا کی تشفی کی۔ وہ کیسے کی؟ اس نے اس کو اسرائیل پرائز سے نوازا۔ ایک ایوارڈ ہے، اسرائیل کا ایک ایوارڈ ہے، اس کا نام ہے اسرائیل پرائز۔ یہ آؤٹ آف اسرائیل لوگوں کو نہیں دیا جاتا، تو اس نے فرسٹ ٹائم یہ ٹرمپ کو دیا۔ اور ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے کہ پرائزز کا بڑا بھوکا ہے، نوبیل پرائز کے لیے کتنا وہ اپنی بھوک کا، اپنے لالچ کا اظہار وہ روز کرتا ہے، آئے دن کرتا رہتا ہے۔ پاکستان نے ایک دفعہ اس کو کہہ دیا، وہ بار بار دہراتا ہے کہ پاکستان نے مجھے نوبیل پرائز دینے کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ ملنا چاہیے، اور مجھے ہی ملنا چاہیے تھا۔ تو اس کے علاوہ اس کو کچھ چھوٹا موٹا پرائز بھی مل جاتا ہے تو وہ لے کے بچوں کی طرح بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے پرائز ملا ہے۔ اصل میں اس کی شخصیت میں بہت سی خامیاں ہیں، اور شاید زندگی میں، خاص طور پہ دور طالب علمی میں، اس کو کبھی کسی نے سراہا ہی نہ ہو، کبھی ایسا رہا ہی نہیں کہ اس کو سراہا جائے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ سراہا جائے، تو اس نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا نیتن یاہو نے، اور اس کو اسرائیل پرائز دیا۔ اور وہاں پہ اس نے بریف کیا، اور بریف کیا کیا، اس نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو یہ آپ جب حملہ کریں گے تو ہمارا اسرائیل کا جو امریکہ پہ انحصار ہے فوجی لحاظ سے وہ کم ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارا ایک بڑا دشمن مارا جائے گا، ختم ہو جائے گا ایران، تو ہم آپ سے بار بار جا کے فوجی مدد نہیں مانگیں گے۔ یہ بھی بائی دا وے ٹرمپ کی ایک کمزوری ہے، وہ کسی کو نہیں کچھ دینا چاہتا، وہ کسی سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ تو اس کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں، ابھی بھی دیکھیں آپ، نیٹو کو وہ تانے دیتا ہے، پھر وہ جنگ عظیم دوئم کے حوالے دیتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اور نیٹو کی ہم مدد کرتے ہیں، اور وہ زیلنسکی یعنی کہ یوکرین کو کچھ نہیں دینا چاہتا، مدد روک لی اس کی، یعنی کہ نہ دینے کی اس کی جو ہے نا خواہش، وہ بہت سٹرونگ ہے اس کے اندر، کہ ہمیں کچھ دے کوئی، میں دوں نہ کسی کو۔ تو یہ اس نے دوسری کمزوری سے اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس نے کہا کہ اگر اس دفعہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے تو ہماری جو آپ پہ ڈپینڈنسی ہے، جو ہم بار بار آپ سے فوجی مدد مانگتے ہیں مختلف حوالوں سے، وہ ہم پھر نہیں مانگیں گے، تو ایک ہی دفعہ آپ کر دیں، پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا اس نے اس کو کہا، دوسرا ایک اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ تیسرا اس نے اس کو یہ کہا کہ اس طریقے سے آپ کے خلاف، دیکھیں آپ کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی ہیں ایران سے، وہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں آپ کو جان سے مارنے کی، وہاں کوششیں ہوئی ہیں آپ کے خلاف اپنی طرف سے ہی، تو آپ اس کا بدلہ لیں۔ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس جنگ میں آئیں، اور ایک تو ان کو ملیا میٹ کریں، اور پھر ان سے یہ اس طریقے سے آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کا پرابلم تھا۔ پھر اس نے اس کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوا کہ وہ ایرانی جو ہیں وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ملیٹریلی بہت فارغ ہیں، اور اندر سے لوگ بہت غصے میں ہیں، اور خاص طور پہ جب سے یہ مظاہرے ہوئے ہیں تو لوگ خون خوار ہوئے ہیں اپنی حکومت کے خلاف۔ ہم جیسے ہی جائیں گے، ہم ان کی کچھ عمارتوں پہ بمباری کریں گے، ان کے کچھ لیڈرز کو ماریں گے، اور لوگ ہرل کر کے باہر نکل آئیں گے، چڑھ دوڑیں گے اور قبضہ کر لیں گے۔ یہ اس نے اس کو رام کہانی سنائی، اور صرف اس کو ہی نہیں سنائی، یہ پوری جو امریکی اس وقت ٹرمپ انتظامیہ، اس کو بھی یہ سنائی، اور وہ بھی مان گئے،
آج CIA والا کہہ رہا تھا وہاں کھڑا ہو کے کہ ہاں ہم تو بہت پوری دنیا میں بہت زبردست ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ نیتن یاہو دے گیا، الو بنا گیا بھائی. یعنی کہ یہ بات باور کر گئی CIA سمیت پوری ٹرمپ انتظامیہ اور پوری امریکہ کہ جی ایران تو ایسے بس لوگ آئیں گے اور چھا جائیں گے، ہم نے تو صرف جانا ہی ہے. اب بتائیں نا یہ CIA کہاں ہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والی. اچھا جی، اچھا اس کے علاوہ یہی نہیں ہے صرف، بلکہ اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ بھی اس معاملے میں اس نے بھی بڑا پروپیگنڈا کیا. مثلا اس کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے ہارٹس، وہ بڑی اندر کی خبریں دیتا ہے. اس نے کہا کہ چند دنوں کی جنگ ہے، ہم ان کے میزائل لانچر تباہ کر دیں گے، اور ایران کا ماہر ہے یہ والا جو نیتن یاہو ہے، لہٰذا یہ بات طے ہے کہ یہ ختم. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ ہم نے، وہ ویسے کسی غلط فہمی میں بھی تھے، یہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹریپ کر رہے تھے، وہ خود بھی غلط فہمی میں تھے اسرائیلی، کہ انہوں نے جو انٹرسیپٹر لگائے نا لا کے جن سے وہ میزائل روکتے ہیں، جو سسٹم لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے صرف 3 سے 4 ہفتوں کے لگائے لا کے، کچھ زیادہ دنوں کے لیے نہیں لگائے. ان کا خیال تھا کہ 3-4 ہفتوں کی گیم میں ختم ہو جانی ہے، مہنگے ہیں تو پیسے اتنے ہی خرچ کرنے پڑنے تھے. یہ گیم تھی. اس ٹریپ میں آیا ہے یہ جو ٹرمپ ہے، اب اس ٹریپ میں آ چکا ہے. اب دوسری میں آپ کو واردات بتاتا ہوں جو اس کے ساتھ ہوئی ہے. اب یہ اس نے 2 دن پہلے کہا کہ ہم نے وہاں گن دی لوگوں کو اور وہ گنیں لے کے بیٹھ گئے، وہ آئے ہی نہیں. اچھا اب اس نے تو نام نہیں لیا کہ گن کس کو دیں، وہ بندوقیں کس کو دیں ایران کے اندر یا ایران کے خلاف اٹھنے کے لیے، لیکن اس کا ایک بہت ہی ماؤتھ پیس، یعنی کہ اس کا بہت ترجمان ٹی وی ہے امریکہ میں، فاکس ٹی وی، وہ وہی بات کرتا ہے جو ٹرمپ کہتا ہے ایز اٹ از، بلکہ ٹرمپ کی باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. تو اس کا ٹاؤٹ ٹی وی ہے یہ بیسیکلی، یہ سمجھیں. اس نے کہا جی کہ یہ کردوں کو دی ہیں. اب جو انٹرنیشنل رپورٹرز ہیں اور خاص طور پہ اس ایریا میں کام کرنے والے ہیں، ان کے بڑے رابطے ہیں. ان تمام یہ جو تنظیمیں ہیں، کرد ہیں یا آذربائیجانی ہیں یا کچھ فارس کے کچھ، یعنی کہ ایران، عراق اور ترکی، یہاں پہ جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں، جو آزادیاں چاہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں یا گروپوں میں، ان میں بلوچی بھی شامل ہیں، ان سے یہ رابطوں میں. ان تمام رپورٹرز نے رابطے کرنے شروع کیے کہ بھئی کس کے پاس گئی ہیں گنیں، آپ کے پاس آئی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آئی ہیں. آپ کے پاس؟ انہوں نے جو سب سے بڑا الائنس ہے کردوں کا جو اکٹھا ایک بنا ہوا ہے، ان سے پوچھا کہ یہ امریکیوں نے گنز آپ کو دی ہیں تاکہ آپ بغاوت کریں ایران کے اندر؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دی. اچھا بائی دا وے یہ وہ الائنس ہے جو امریکہ کے بہت قریب ہے، ان کے رابطے ہیں، بڑے کلوز رابطے ہیں. اب آپ مجھے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ان کو گنز نہیں دیں جو کہ امریکہ کے خصوصی طور پہ بڑے قریب ہیں، اور وہ کہتے تو وہ شاید آ جاتے، ویسے وہ اس سے پہلے نہیں آئے تھے، انہوں نے پہلے بھی اپیل کی تھی کہ آپ اٹھیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب وہ گنز بھی ان کو نہیں ملی تو پھر کس کے پاس گئی ہیں گنز؟ انہوں نے رابطے کیے، بلوچوں کے ساتھ پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں آئی، ہم نے بھی نہیں لی. انہوں نے آذربائیجان کے جو کچھ سرحدی علاقے ہیں وہاں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں لی. کچھ فارس نامی، فارس کے پرانے باغی ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. گنز جو ہیں، جو تقسیم کرنے والے جو بھی تھے، وہ CIA کے تھے یا موساد کے لوگ تھے، وہ ہاتھ کر گئے، وہ گنز نہیں دی. اب دوسری سٹوری ایک اور آ رہی ہے، میں اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی دلچسپی اور پیدا ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ گنز تقسیم ہونے والی تھیں، اب کہاں گئی ہیں یہ تو میں آگے جا کے آپ کو کسی دن پھر ڈیٹیل اس کی پتہ کر کے اپڈیٹ بتاؤں گا. وہ گنز تقسیم ہونے والی تھی، یہ خبر صحیح ہے، اور وہ ملنی بھی کردوں کو تھی، یہ بھی بات صحیح ہے. یہ ٹارگٹ انہی کو کیا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے آنا ہی نہیں تھا، یہ طے شدہ ہے کہ کرد اب نہیں اٹھیں گے. کردوں نے طے کیا ہے کہ ہم ایرانی حکومت کے خلاف نہیں آئیں گے. اس کی وجوہات ہیں، وہ کسی پھر ویلاگ میں بتاؤں گا. ترکی نے موقع بانپتے ہوئے ان پر حملے کیے، اسی دن اسی موقع پہ ان کو انگیج کر دیا، ان کے اوپر شام سے اور ادھر ترکی سے ان پہ بمباری شروع کر دی، ان کو انگیج کر دیا. وہ آئے ہی نہیں اس طرف، کوئی گنز لینے آیا ہی نہیں، یا پھر کوئی گنز دینے گیا ہی نہیں، لیکن گنز غائب ہو گئی ہیں. اب وہ کہاں گئی ہیں؟ وہ موساد پی گیا ہے،
وہ CIA پی گئی ہے اور ٹرمپ کو بیوقوف بنا دیا ہے. یہ معمہ ابھی کھلنا باقی ہے. اس پہ میں مزید ڈیٹیل لے کے آپ کے پاس آؤں گا. اجازت دیجیے.